یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر علیشہ گوری ہے اور میں پریسیپٹ بائبل انسٹیٹیوٹ سے مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں، اور جس میں اس دفعہ ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں سے اس کی تفسیر کے بارے میں سیکھا۔ تو آج میں آپ کے ساتھ مکاشفہ کی کتاب کے اسباق کو شیئر کروں گا، اور آج ہم پہلے سبق پر بات کریں گے، اور ہمارا پہلا سبق جو ہوگا وہ ہے جائزہ۔ تو آج ہم مکاشفہ کے 22 ابواب کا جائزہ لیں گے کہ تمام ابواب میں کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب ہم دوسری ویڈیو بنائیں گے تو اس میں ہم نیکسٹ چیپٹر کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ہمارے پاس جو پہلا مکاشفہ کے پہلے 3 ابواب ہیں، ان میں ہمیں ملتا ہے کہ یسوع المسیح 7 کلیسیاؤں کو پیغام دیتے ہیں، 7 کلیسیاؤں کے فرشتوں کو پیغام دیتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے اور ان میں کیا کمیاں ہیں۔ اس کے بعد چوتھے چیپٹر میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور 24 بزرگ اور 4 جاندار اس کے تخت کے سامنے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں۔ 5ویں چیپٹر میں ہمیں ملتا ہے کہ یسوع وہ مہروں کو کھولنے کے لائق ٹھہرتا ہے، اور کوئی بھی مہروں کو کھولنے کے لائق نہ نکلا۔ پھر 6 چیپٹر میں ہمیں مہروں کا ذکر ملتا ہے، اس میں تقریباً 6 مہریں کھلتی ہیں۔ تو جب پہلی مہر کھلتی ہے تو لکھا ہے کہ اس میں سفید رنگ کا گھوڑا نکلتا ہے، جس کے ہاتھ میں ایک کمان ہے اور اس کے سر پر ایک تاج ہے، اور وہ فتح کرنے کے لیے نکلا ہے۔ اس کے بعد دوسری مہر کھلتی ہے تو لال گھوڑا نکلتا ہے، جس کے گھوڑے کا سوار وہ زمین سے صلح کو اٹھا لیتا ہے، جس سے لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے پاس ایک بڑی تلوار ہے جو کہ قتل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جب تیسری مہر کھلنے پر کالا گھوڑا نکلتا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، جسے کہا جاتا ہے 1 دینار کے 3 سیر تیل اور مے کا نقصان نہ کر۔ اس کے بعد چوتھی مہر جب کھلتی ہے تو زرد گھوڑا نکلتا ہے، جس کے سوار کا نام موت اور عالم رواں اس کے پیچھے ہے۔ اسے چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ وہ تلوار، کال، وبا اور درندوں سے زمین کو ہلاک کر دے۔ 5ویں مہر کھلتی ہے تو قربان گاہ کے نیچے سے خدا کے تخت کے سامنے جو قربان گاہ ہے، اس کے نیچے میں سے ان روحوں کی آواز آتی ہے جو یسوع مسیح کی گواہی پر قائم رہنے کے باعث ماری گئی، اور وہ کہتی ہیں کہ اے خدا، اے مالک، ہمارا انصاف تو کب تک نہ کرے گا؟ اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ابھی تم میں اور لوگوں کا شمار ہونا باقی ہے، پھر تمہارا انصاف کیا جائے گا۔ 6ٹھی مہر جب کھلتی ہے تو یہاں سے خدا کا روز عظیم، خدا کا اور برے کے غضب کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں پر جب 6ٹھی مہر کھلتی ہے تو لکھا ہے کہ بڑا بھونچال آتا ہے، سورج کمل کی مانند سیاہ ہو جاتا ہے، چاند خون ہو جاتا ہے، اور ستارے زمین پر گر جاتے ہیں، اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے خدا کے غضب کا۔ اس کے بعد 7ویں چیپٹر میں ہمیں ملتا ہے کہ 1,44,000 کی بڑی بھیڑ جو کہ قوم بنی اسرائیل کے قبیلوں میں سے ہیں، ان پر مہر کی جاتی ہے، ان کو چن لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 8ویں چیپٹر میں جا کر 7ویں مہر جب کھلتی ہے تو لکھا ہے کہ آدھ گھنٹے کے قریب آسمان پر خاموشی چھا گئی، اور 7 فرشتوں کو 7 نرسنگے دیے گئے کہ وہ ان کو پھونکیں۔ اب 7 نرسنگے وہ لیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد 8ویں چیپٹر میں پہلے 4 نرسنگے پھونکے جاتے ہیں۔ جب پہلا نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو آگ ملے اولے زمین پر گرائے جاتے ہیں، اور تہائی زمین جل جاتی ہے، اور درخت جل جاتے ہیں، اور گھاس جو ہوتی ہے وہ ساری کی ساری یعنی کہ تمام گھاس جل جاتی ہے۔ دوسرا نرسنگا پھونکے جانے پر آگ سے جلتا ہوا بڑا پہاڑ سمندر میں ڈالا جاتا ہے، تہائی سمندر خون بن جاتا ہے، اور تہائی مخلوقات مر جاتی ہے۔ جب تیسرا نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو ناگ دونا ستارہ آگ سے جلتا ہوا سمندروں اور پانی کے چشموں پر گرا، جس سے پانی کڑوا ہو جاتا ہے، اور پانی کے استعمال سے بہت سارے آدمی مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی مہر جب کھلتی ہے تو تہائی چاند اور سورج اور ستاروں کو صدمہ پہنچا، اور وہ غیر روشن ہو گئے، اور فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ جو 3 نرسنگے پھونکے جانے والے ہیں ان کے سبب سے زمین کے رہنے والوں پر افسوس۔ اس کے بعد 9واں چیپٹر شروع ہوتا ہے، اور اس میں پہلا افسوس ہوتا ہے۔ اس میں 5واں نرسنگا پھونکا جاتا ہے، اور 5واں نرسنگا پھونکے جانے کے ساتھ ہی لکھا ہے کہ ایک ستارہ زمین پر گرایا جاتا ہے، اور اس کے پاس اتھاہ گڑھے کی کنجی ہوتی ہے، اور وہ اتھاہ گڑھے کو کھولتا ہے، جس میں سے بہت ساری ٹڈیاں وہ نکل کھڑی ہوتی ہیں، اور وہ 5 ماہ تک ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اذیت دیں،
اور جو ہے ان پر اتھا گڑھے کا فرشتہ ان پر بادشاہ ہوتا ہے جس کا نام عبرانی میں ابادون اور یونانی میں اپلیون ہے. اور اس کے بعد جو ہے مکاشفہ کہ جب چھٹی مہر کھلتی ہے 9ویں چیپٹر میں تو لکھا ہے کہ 4 فرشتے جو دریائے فرات کے پاس بندے ہیں خاص دن اور خاص گھڑی کے لیے ان کو کھول دیا جاتا ہے. پھر جو ہے ہمیں 10ویں چیپٹر میں ملتا ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی کتاب ہے اور وہ یوحنا سے ملتا ہے اور یوحنا اس کتاب کو لیتا ہے اور کھا جاتا ہے. اس کے بعد 11ویں چیپٹر میں ملتا ہے کہ 2 گواہ یروشلم میں 42 ماہ نبوت کرتے ہیں اور ان کو وہاں پر قتل کیا جاتا ہے اور ان کو مارا جاتا ہے اور ان کی لاشیں جو ہیں 3.5 دن تک وہاں اس شہر میں پڑی رہتی ہیں. اور اس کے بعد 12ویں چیپٹر میں ہمیں عورت اور اژدہا کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک عورت جو بچہ جننے کی حالت میں تھی اور اژدہا اس پر ظلم و ستم کرتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے بچے کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. پھر 13ویں چیپٹر میں ہمیں ملتا ہے 2 حوانوں کا ذکر ملتا ہے جس میں پہلا حوان جو ہوتا ہے وہ 42 ماہ کے لیے جو ہے پورا اختیار اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اور وہ اس اختیار کو استعمال کرتا ہے. اور اس کے بعد 14واں چیپٹر جو ہے اس میں ہمیں ان لوگوں کا ذکر ملتا ہے جن کا ہم نے 7ویں چیپٹر میں دیکھا تھا کہ 1,44,000 پر بنی اسرائیل کے قبیلوں میں جن پر مہر کی گئی تھی وہ یہاں برا کے ساتھ سیون کے تخت سیون کے پہاڑ پر کھڑے ہیں. اور پھر سٹارٹ ہوتا ہے 15واں چیپٹر جس میں پیالوں کو انڈیلا جاتا ہے. اور جب پہلا پیالہ 15ویں چیپٹر میں اڈیلا جاتا ہے تو لکھا ہے کہ وہ زمین پر الٹ دیا جاتا ہے اور جن لوگوں پر حیوان کی چھاپ تھی اور جنہوں نے بت کی پرستش کی تھی ان میں تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا. دوسرا پیالہ سمندر پر الٹا گیا اور وہ خون سا ہو گیا اور سب جاندار مر گئے. تیسرا پیالہ جو ہے پانی کے چشموں پر الٹا وہ خون بن گئے. پانی کا فرشتہ منادی کرتا ہے کہ خدا نے انصاف کیا. اور جو چوتھا پیالہ ہوتا ہے وہ سورج پر الٹا اور اسے آدمیوں کو جھلس دینے کا اختیار دیا گیا. اس کے بعد 5واں پیالہ جو ہے وہ حیوان کے تخت پر الٹا جاتا ہے اور اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا جاتا ہے اور لوگ درد کے مارے اپنی زبانوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد 16ویں چیپٹر میں جا کر جو ہے چھٹا پیالہ جب انڈیلا جاتا ہے تو وہ پیالہ دریائے فرات پر انڈیلا جاتا ہے اور جس سے دریائے فرات سوکھ جاتا ہے تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو سکے. اور جب ہم 16ویں چیپٹر میں بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں شہر بابل کا ذکر ملتا ہے کہ اس شہر کے 3 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر 17ویں چیپٹر میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ اسے بڑی کسبی کے ساتھ صحبت دی جاتی ہے. اور 18ویں چیپٹر میں ہمیں ملتا ہے کہ اس کا رویہ جو ہے اس کے کام جو بادشاہوں کا تعلق اس کے ساتھ کیا تھا یا دنیا کی دوسری قوموں کا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا. اور 19ویں چیپٹر میں خدا بابل کا انصاف کرتا ہے اور اسے اس کی کاموں کی سزا دیتا ہے. اس کے بعد 19ویں چیپٹر میں اور بھی بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. 19ویں چیپٹر میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حیوان بادشاہوں کی فوجیں یسوع سے لڑیں گی. حیوان جو ہے وہ فوجوں کو جمع کرتا ہے تاکہ وہ یسوع المسیح کے خلاف لڑائی کریں. اور 19ویں چیپٹر میں ہی یسوع المسیح کی آمد ہوتی ہے اور اس 19ویں چیپٹر میں حیوان اور جھوٹے نبی کو پکڑ کر جو ہے آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ تمام واقعات 19ویں چیپٹر میں ہوتے ہیں. اب 20ویں چیپٹر کی بات کرتے ہیں تو وہاں سب سے پہلے کیا جاتا ہے کہ ابلیس کو پکڑ کر 1000 برس کے لیے قید کر دیا جاتا ہے, باندھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد 1000 سالہ بادشاہی شروع ہوتی ہے. اور پھر وہ تمام لوگ جنہوں نے اس جو ہے حیوان کی پرستش نہیں کی تھی بلکہ وہ مسیح کے ساتھ وفادار رہے تھے وہ اس کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی کرتے ہیں. اور 20ویں چیپٹر میں پھر شیطان کو کھول دیا جاتا ہے اور وہ جوج مجوج کی فوجوں کو گمراہ کرتا ہے تاکہ وہ جنگ کے لیے جمع ہوں. پھر ابلیس کو پکڑا جاتا ہے اور اسے پکڑ کر آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ موت اور عالم ارواں اور جن کے نام کتاب حیات میں نہیں ہوتے وہ تمام لوگ اس جھیل میں ڈال دیے جاتے ہیں. یہ تمام واقعات جو ہے 20ویں چیپٹر میں ملتے ہیں. اور اس کے بعد ہم 21ویں چیپٹر کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہمیں نئے آسمان کا ذکر ملتا ہے کہ پرانا آسمان جاتا رہے گا, نیا آسمان ہوگا, نئی زمین ہوگی اور سب سے بڑھ کر نیا یروشلم بھی ہوگا. اور اس کے بعد آخری چیپٹر جو مکاشفہ کا یعنی کہ
22वां चैप्टर, उसमें हमें मिलता है کہ یسوع مسیح اپنے آنے کے بارے میں کچھ نصیحتیں کرتے ہیں کہ میں آؤں گا اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. تو آپ مسیح کی آمد کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر آپ بھی مکاشفہ کی کتاب ہمارے ساتھ مل کر پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ اس کتاب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، یا آپ پریسیپٹ پاکستان کی ویب سائٹ پر جا کر جو ہے اس کتاب کے ان کو ای میل کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو کتاب دیں، تاکہ آپ اس کتاب کو حاصل کریں اور آپ بہت ساری برکت پائیں. آمین.